بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سوال دریافت کیا ہے کہ ایک پلاٹ ہے اور اس پہ ایک عمارت کی تعمیر مطلوب ہے، کمرشل پلاٹ ہے اور جو مالکان ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ کئی منزلہ عمارت تعمیر کریں اور پھر لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم رقم کو جمع کر رہے ہیں اور مستقبل میں یہ ارادہ ہے کہ 8ویں فلور پہ جو فلیٹ یا دکان بن رہی ہے اس کو ہم کسی آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور وہ آدمی مثلاً اس نے اصل مالکان سے 10 لاکھ روپے میں لے لی، تو اب وہ کسی اور کو آگے فروخت کر دیتا ہے 15 لاکھ میں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، اس سلسلے میں 3 باتیں۔ پہلی بات جو سب سے زیادہ اچھی ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آپ نے ہر اس چیز کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے جو چیز فی الحال انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ ایک آدمی سودا کرتا ہے کسی ایسی چیز کا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، تو منع فرمایا ہے اس لیے کہ اگر وہ آدمی دوسرے پہ اعتبار کر لے، 2-4 لاکھ اسے دے دے کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی، اور وہ دھوکہ کر کے اس سے بھاگ جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ اور وہ آدمی لے لے اس شرط پہ کہ تم مجھے پورے پیسے دے دینا اور میں تمہیں یہ چیز دے دوں گا، اور موت واقع ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ آدمی نقصان اٹھائے گا، اور اگر یہ جو خریدنے والا ہے اس نے پیسے دے دیے اور پھر اس سے موت آ گئی، یا یہ پیسے دے کے اور دھوکے میں یہ کہہ گیا کہ 4 کے بجائے 8 لاکھ دیے تھے، یا کہیں بھاگ گیا، تو پھر ان تمام مجہول صورتوں میں یہ جس نے پیسے کچھ نہ کچھ ادا کیے ہیں اس کی ذمہ داری تکمیل کی کس پہ آئے گی؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کہیں علاقے میں عام طور پہ رواج یہ چل رہا ہو کہ لوگ کسی بھی چیز کے خریدنے میں بیعانہ کر دیں۔ مثلاً 10 لاکھ روپے کی ایک بلڈنگ اس نے خریدنی ہے اور اس نے کہا کہ 5 لاکھ رکھیے، یہ میری طرف سے بیعانہ کے طور پہ ہے، اور 6 مہینے کی مہلت دیجئے، میں آپ کو باقی پیسے دے دوں گا۔ تو اگرچہ اس نے ابھی قبضہ نہیں لیا لیکن یہ جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب خراسان تشریف لے گئے تو وہاں پر عام طور پہ لوگ یہی بیع اور شرع کرتے تھے، اسی طرح خرید و فروخت جاری تھی، حالانکہ احتمال اس میں بھی ہے کہ جس سے 5 لاکھ لیے ہیں وہ بھاگ جائے، اور نتیجہ یہ کہ اس کا نقصان ہو جائے، اور جس نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں یہ چلا جائے، پھر جائے، اور اس نے وہ مکان اس لیے نہیں بیچا اتنا عرصہ تک اچھی سے اچھی آفر پہ بھی کہ بھئی میں 5 لاکھ لے چکا ہوں، میں تو نہیں اسے بیچ سکتا، اور 10 کی بجائے اسے 12 قیمت مل رہی تھی، پھر بھی اس نے نہیں بیچا، تو اب وہ دوبارہ گاہک کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا؟ یہ کہتا ہے میرے 5 واپس کر دو، وہ کہاں سے کرے؟ لیکن عمومی طور پر جب بیع اور شرع کا سلسلہ ایسا ہو کہ شراء اور بیع دونوں ایسے ہی ہوتی ہوں، خریداری بھی اور بیچنا بھی، تو پھر یہ جائز قرار پاتا ہے،
کیونکہ مسلمانوں کا عام طور پر تعامل ایسا ہی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز مستقل ہو، مثلا زمین ہے اور اس کی کسی نے فائل بیچ دی اور 100% اطمینان ہے کہ یہ زمین مجھے مل جائے گی۔ اس نے کہا یہ پلاٹ میں نے خریدا ہے اور یہ آپ کو میں اس کی فائل فروخت کرتا ہوں، اور وہ پوری طرح اطمینان ہو فریقین کو اور زمین کا وجود بھی ہو، وہ لے جا کر دکھا دے اور وہ کہے کہ اس 10 کنال میں سے 1 کنال زمین آپ کی ہے، فی الحال اس کا متعین کرنا دشوار ہے، نہیں ہو سکتا، اور آپ میرے ساتھ سودا کر لیں، یہ سب لکھت پڑھت آپ کے نام ہو جائے گی۔ تو آج کل جو تجارت کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہم اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ آئے دن یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ایک سیٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس ایک ڈیمانڈ آتی ہے، اور یہ آتا ہے کہ برما میں ایک کمپنی کو اتنے جوتے درکار ہیں، اور وہ جوتے بنتے ہیں بنگلہ دیش میں۔ تو اس نے بنگلہ دیش کو آرڈر دیا اور انہوں نے اسے کہا کہ اتنے پیسے بھیج دو، تو سیٹ نے اتنے پیسے بھیج دیے، انہوں نے کہا تیار ہو گئے۔ تو اس نے برما والوں سے پہلے ہاں کر دی تھی، اور اس نے کہا بجائے پاکستان بھیجنے کے اب برما اسے بھیج دیں، اور یہ ساری ٹرانزیکشن بینک کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ان کے پیسے بھجوانا کراچی سے برما میں، کراچی سے بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش کا پھر سامان روانہ کرنا برما میں، اور برما سے کراچی پیسے آنا، یہ ساری ٹرانزیکشنز بینک کے ذریعے ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو اعتماد ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ اسی لیے زمین کی خرید و فروخت کو، فائلز کی خرید و فروخت کو بشرطے کہ 100% اطمینان ہو جائز قرار دیتے ہیں۔ اب یہ صورت مسئولہ جو آپ نے پوچھی ہے یہ درست نہیں ہے، اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیسے تو آپ فی الحال جمع کر رہے ہیں، 8واں فلور جب بنے گا سو بنے گا، وہ تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور آپ ایک ایسی چیز کا سودا کرنے چلے ہیں جس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا، اور پھر آپ نے اس سے کہا پیسے دے دو اور ہم تمہیں 8واں فلور حوالے کر دیں گے۔ چلیے یہ بھی ایک حد تک جائز ہو سکتا ہے کہ اس کو اس پہ اعتماد ہے، بھائی نے کہا 8واں فلور بنے گا تو میں لے لوں گا، اب اس 8ویں فلور کو وہ آگے کسی اور کے ہاتھ بیچ دے تو پھر واسطہ در واسطہ آ گیا تو یہ جائز نہیں رہتا۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لوگوں کی رقم ڈوب سکتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ڈوب گئی ہے، لہٰذا اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔